بن کے آئے ہیں اسکارف لے کے اور کیپس لے کے، پریئر کیپس میں اور اسکارف میں، کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں جب، تو آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر ہم نمازوں میں ٹائم گزارتے ہیں. ہم گھر میں بھی یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ماما اور ہماری جو دادو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے، یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اتنی زیادہ فضیلت والا مطلب کہ فضل والا. اس میں اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے مہربان ہوتے ہیں. علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر. یہ اتنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ہم اگر پڑھیں گے نا تو اس کا جو ثواب ڈبل نہیں ملے گا، ٹرپل بھی نہیں ملے گا، 70% زیادہ ملے گا. کتنا زیادہ؟ 70% ہر ایک نیکی کا. تو یہ کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ عام دنوں میں اور عام مہینوں میں ہمیں ایک نیکی کرنے کا ثواب ایک دفعہ مطلب ایک نیکی کا ثواب بھی ملتا تھا. اور وہی نیکی اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں، وہی اچھی بات اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں یا کوئی بھی اسلامک چیز، عید ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بھی بہت رونق ہوتی ہے. ہمارے گھر میں گوشت وغیرہ آتے ہیں، لیکن عید الفطر کی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو وش کر رہے ہوتے ہیں، گفٹ مل رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی عیدی مل رہی ہوتی ہے. ہمیں اپنے بڑوں سے عیدی ملتی ہے نا، کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہمیں رمضان میں اس طرح کی بہت زیادہ عیدی اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ عیدی کب دیتے ہیں؟ جب ہم رمضان کے مہینے کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. اچھی طریقے سے یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ صاف ستھرے ہو کے رہیں. اگر ہم جھوٹ نہیں بولنا، ایک دوسرے کو آپ لوگ اوئے کہہ کے بلاتے ہیں، یہ بہت غلط ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو، اور اگر رمضان کے مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اسپیشلی بوائز کو کہہ رہی ہوں، اس کا گناہ بھی پھر اللہ تعالیٰ زیادہ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ایسے اوئے کہہ کے یا مارنا، بیٹا ابیوز کرنا تو بہت بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30 روزے ہوتے ہیں، یا اکثر 29 روزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. 3 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی زیادہ گفٹ کو الگ الگ کر کے الگ الگ پورشن میں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلا مہینہ جو ہے نا ہمارا، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ہوں گے، پھر 20، پھر 10 دن، پھر 10 دن، ایسے ڈیوائڈ ہوگا نا. تو پہلے جو فرسٹ 10 days ہے نا، اس کو کہتے ہیں 10 دنوں کو کیا بولیں گے؟ عشرہ. کیا بولیں گے؟ عشرہ. تو ابھی پہلا عشرہ جا رہا ہے نا. پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، ہم پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی بتائی ہے. اگر آپ کچھ دن اس کو پڑھیں گے نا گھر میں، یہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گی. کسی کو آتی ہے زبانی؟ کس کو آتی ہے؟ ہینڈ ریز کریں، سنائیں پہلے عشرے کی دعا. ربک فر ورحم وانت خیر الراحمین. ربک فر ورحم وانت خیر الراحمین. ہمارے پہلے 10 دن اگر ہم اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے مطلب جیسے یہ دیکھیں، یہ کتنی پیاری پیاری تسبیحیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پہ ہم کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایسی تسبیحوں میں اللہ کا نام یا یہ دعا جن بچوں کو یاد ہے وہ پڑھنے. مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ معافی. مغفرت کہتے ہیں معافی کو. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری رحمتیں ہم پہ نازل فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے گفٹ کے لیے 10 دن رکھے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا. اب دیکھیے ہم ابھی چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا. پھر ماما کو سوری بولے، ماما معاف کر دیتی ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے مہربان ہیں کہ ہم کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ اگر اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادات میں، نمازوں میں گزاریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا، جو آپ نے سارا سال بھی کیے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر یا غلطی سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. بولے ہمارا پڑھیں استغفر اللہ
دعا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے اپنے کیا فضائل ہیں آپ کو یاد رہے گا نا؟ کتنے اشرے بتائے تھے ٹیچر نے؟ 3 اشرے. پہلا اشرا کون سا ہے؟ رحمت کا. دوسرا اشرا کون سا ہے؟ اور تیسرا اشرا کون سا ہے؟ نجات کا. کس سے نجات کا؟ جہنم سے نجات کا. ٹھیک ہے.